السلام علیکم یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق. پچھلے ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس سے ہم نے قرآن پاک کی آیات سے شروع کیا تھا. 3 آیات ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم چوتھی آیت کریمہ سے اپنے جو لیکچر ہے اس کا آغاز کریں گے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو ہم نے شاہدن کے حوالے سے پڑھا تھا تو مزید جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اسی سے ملتی جلتی، جیسے ہم نے پچھلا لیکچر پڑھا تھا سورہ بقرہ کی آیت، سورہ نساء کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شاہد فرمایا تھا، شہیدن کا لفظ استعمال کیا تھا جس کا معنی تھا گواہ ہونا، موجود ہونا، حاضر ہونا اور محبوب ہونا. اس کی ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی. اسی طرح سے جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں بھی اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شاہد بنایا، مبشر بنایا اور نذیر بنایا. فرمایا کہ حضور تمام عالم کے پیدا ہونے سے پہلے رب تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا مشاہدہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ کائنات کے وجود میں آنے کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مشاہدہ فرمایا تھا، یعنی خود دیکھ کر اس چیز کو اس کا مشاہدہ کیا تھا. اور اس چیز کا ذکر حضور نے خود فرمایا اپنی حدیث مبارکہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لیا ہم نے جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ سیم وہی باتیں ہیں جو ہم نے علم غیب میں بھی پڑھی تھی اور نور و بشر والے ٹاپک میں بھی پڑھی تھی. مطلب اسی چیز کو سمجھ لے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، مطلب بحیثیت نور آپ موجود تھے اور حاضر تھے اور ناظر بھی تھے، یعنی کہ وہاں پہ موجود بھی تھے اور ناظر تھے، یعنی دیکھ بھی رہے تھے اس کو اور ملاحظہ بھی اس کو فرما رہے تھے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ علم غیب کا بھی ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جان لیا ہم نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہوگا، یعنی جو ہو چکا ہے پاسٹ کی ساری باتیں اور جو آنے والے وقت میں ہوگا وہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب خود دکھا دیا، مشاہدہ کروا دیا. ایک اور آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظر ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ جیسے فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے، اور اللہ کا یہ کام نہیں کہ ان کو عذاب دے کہ جب تک اے محبوب آپ ان میں ہوں. آپ ان میں ہوں، یہ جو لفظ ہے نا، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ناظر ہونا، آپ کا موجود ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور رحمت کاملہ اور عذاب جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی لیے قیامت تک مسلمانوں پر کبھی دائمی عذاب نہیں آئے گا. ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس میں ساری پوری قوم جو ہے وہ گرفت میں آ جائے. جیسے پچھلی قوموں کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ جب ان پر اس قسم کا عذاب آتا تھا کہ وہ پوری کی پوری قومیں ہلاک کر دی جاتی تھی. کبھی ان پر پتھر برسائے جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ زمین میں ان کو دھسا دیا جاتا تھا، ان کی صورتیں مسخ کر دی جاتی تھی، پانی میں کبھی ڈبو کر پوری قوموں کو جو ہے وہ ان کو مطلب اس قسم کا عذاب آتا تھا کہ وہ پوری قوم ایسی ہلاک ہوتی تھی کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی تھی. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا. چھوٹے موٹے عذاب تو آتے ہیں اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کر لے، لیکن اس قسم کے عذاب جو ہے وہ کبھی بھی حضور کی امت پر نہیں آئیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حاضر ہے، قیامت تک کے لیے. کیونکہ آیت کریمہ میں جیسے فرما دیا نا کہ اللہ کا کام نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب تک اے حبیب آپ ان میں ہو. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی کہ کب تک ہوں آپ ان میں کب تک موجود ہیں، یہ قیامت تک یا آپ کی ظاہری حیات تک یا کب تک، یہ نہیں بتایا. جب تک آپ ان میں ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان پر اس قسم کا عذاب نازل نہیں فرمائے گا. پھر سورہ توبہ میں جیسے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں جاءکم سے مراد قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ہیں.
اسی لیے فرمایا من انفسکم کہ تمہارے نفسوں میں سے ہیں، یعنی اپنے قریب، جیسے جسم میں جان. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے فعل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پھر فرمایا ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تکلیف اور راحت سے باخبر ہیں. باخبر ہونے کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اب اس سے معلوم ہے کہ دیکھیں حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کا رب ہے تو حضور اس کے لیے رحمت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اس کے حوالے سے اپنی شعر میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ مٹ جائے گا نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا جو ہے وہ اپنے غلام سے بے خبر ہو؟ تو ہم حضور کو اپنا آقا مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلام جانتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور جو ہے وہ ہماری فریاد نہ سنے، ہمارے حال سے واقف نہ ہو؟ حضور سب کچھ جانتے ہیں ہمارے متعلق. سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جس سے مطلب یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں حضور ہمارے کتنے قریب ہیں اور کتنا زیادہ ہمیں کتنا قریب سے جانتے ہیں، کہ شاید ہم بھی خود کو اتنا نہیں جانتے کہ جتنا ہمارے آقا ہمیں جانتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ جتنا ہماری جان ہمارے قریب ہوتی ہے نا، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہماری جان یعنی ہماری روح کو ہماری مطلب کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف پہنچے تو ہماری مطلب وہ پوری باڈی میں اس چیز کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری جان پر اس چیز کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو جب یہ فرما دیا کہ مومنی تم جو ہے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے اندازہ کریں کہ حضور کتنے قریب ہیں. یعنی ہمیں کوئی اس کا مطلب ہمیں ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے آقا کو ہماری جان سے پہلے ہمارے آقا کو اس چیز کی خبر پہنچ جاتی ہے اور اس سے باخبر ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس چیز کا یقین، یہ عقیدہ یہ ہر امتی کو ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا ہمارے ہر حال سے باخبر ہیں، جانتے ہیں اور ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں. مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور یہ حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. گویا میرے آقا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اب دیکھیں باقی کچھ آیات ہیں کہ جس میں اسی طرح سے فرمایا گیا کہ حبیب آپ نے نہیں دیکھا تھا، یعنی 9، 10 اور 11 آیات جو کتاب میں نقل کی گئی ہیں. تو یہ وہی آیات ہے یعنی جس میں فرما دیا گیا کہ اس کے حوالے سے اور بھی بے شمار آیات موجود ہے. جیسے ابھی ہم نے 8 آیات پڑھی ہے جس کی ہم نے شارٹ تفسیر ہی ایک طرح سے پڑھی ہے، جاننے کی کوشش کی ہے. تو یہ دیکھیں اس میں حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ہمیں ڈائریکٹلی مل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے ایک چیز. انکار کرنے والے کے لیے آپ 100 آیات 100 دلیل پیش کر دیں وہ انکار ہی کرے گا، لیکن ماننے والے کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو تب بھی موجود تھے جب جتنے بھی کائنات میں واقعات ہونے والے تھے، ہو رہے تھے. آپ نے آپ کی ظاہری ولادت مبارکہ سے پہلے آپ نے اس کو سب کو جو ہے وہ ملاحظہ کر لیا تھا، بلکہ آپ تو تب بھی موجود تھے جب کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا. حضور نے اس لیے فرمایا اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی کی گواہی دی. اور نفی کی گواہی مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہی دے سکتا ہے کہ جس نے سب کچھ دیکھا ہو نا، کل دیکھا ہو، مکمل ہر چیز کو دیکھا، پھر وہ کہے گا وہ نفی کی گواہی دے سکتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے حضور نے دیکھیں نفی کی گواہی دی کہ غیر اللہ کی میں نفی کی گواہی دیتا ہوں. تو یہ وہی دے سکتا ہے کہ جس نے کل کو ملاحظہ کیا ہو. ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی دیکھی ہوئی گواہی وہی دے سکتا ہے جو اول سے آخر تک عالم ہو، ذرے ذرے کو جانچ لے اور پھر کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جتنے ہم نے صفات پڑھے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور وہ شریعت کے اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ساری کائنات میں تصرف فرما رہے ہیں، وہ روح کائنات ہے اور آپ ہی کے دم سے یہ کائنات. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। इश्क की निगाह से देखें तो आशिक के लिए तो इसका महबूब हर वक्त इसकी कल्बी निगाहों के सामने मौजूद रहता है। आशिक महबूब के दीद के लिए तड़पता है कि कब महबूब रुख अनवर से पर्दा उठाएं और दीदार की दौलत अता फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है, और ज्यादा करीब चीज छुपी रहती है। इस ज्यादती कुर्ब की वजह से आप आंख से नजर नहीं आते, और ये कहे कि हम, बल्कि ये कहना चाहिए कि नजर नहीं आते, इसका मतलब ये है कि हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि हम अपने इस अजीम हस्ती को, अपने आका को जो है वो, जो जान से ज्यादा हमारे करीब है, उनको हम जो है वो देख सके। मगर करम करना चाहे तो फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को 72 मर्तबा अपना दीदार करवाते हैं। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कसीदा बुर्दा शरीफ जिन्होंने लिखा, उसको नकल फरमाते हैं। तो ये देखें, इसके अलावा पीर मेहर अली शाह साहब के अगर पढ़े तो उनको भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दीदार अता फरमाया। तो इतनी हस्तियां जिनकी मिसालें हमें मिलती हैं कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दीदार अता फरमाया, और आज भी अपने आशिकों को हुजूर दीदार अता फरमाते हैं। कभी ख्वाब में आकर दीदार अता फरमाते हैं, कभी किसी महफिल में जो है वो दीदार अता फरमाते हैं। कहीं पे भी हुजूर चाहे तो कहीं पे भी दीदार अता फरमा सकते हैं। उनके लिए मतलब कोई कैदो बंद नहीं है कि इसी तरह से होगा, तो इसके लिए कोई कैद नहीं है। वो आका हैं, वो जब चाहे जैसे चाहे अपने गुलामों को जब अपना दीदार अता फरमा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इस चीज के ख्वाहिशमंद रहें कि अल्लाह ताला हमें भी उन आशिकान रसूल की सफ में शामिल कर दे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब फरमा दे। कि ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना जाना, और कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती हैं, उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। ये हमने पढ़ी थी आयात करीमा, जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाजिर और नाजिर होने का सबूत मिलता है। आज एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका हम पढ़ेंगे कि जिससे हमें हमारा अकीदा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हर मोमिन का, मुसलमान का अकीदा तो है इस हवाले से, हाजिर और नाजिर होने का के हवाले से, लेकिन आज हमारा अकीदा ये हदीस सुन के और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फरमाया कि कब्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तशरीफ आवरी होगी तो क्या होगा कि कहा जाएगा कि मैयत से हिजाब उठा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि, ये मशकात शरीफ की हदीस है, यहाँ तक कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है। जो मुर्दा है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है, और ये मोमिन के लिए तो बहुत ही खुशखबरी है अगर वो ठीक रहे, यानी कि अगर उसका ईमान सलामत रहे और उसे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है एक आशिक के लिए, कि जिस दीदार के लिए का ख्वाहिशमंद वो दुनिया में रहा और दुनिया में उसको दीदार नहीं हो सका, तो आज जब कब्र में उसको अपने आका का दीदार नसीब होगा, जिसकी वो दुआएं मांगता रहता था, तड़पता रहता था जिस दीदार के लिए, तो आज जब उसे वो दीदार होता है तो वो कितना खुश होगा वो आशिक। सरकार आला हजरत की वसीयत पढ़ते हैं इसके हवाले से, कि आला हजरत जो है हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जब वक्त विसाल करीब आया तो आपने फरमाया कि मेरी रूह जिस्म से परवाज कर जाए तो मेरे लिए इतनी गहरी कब्र खोदना कि जिसमें अहमद रजा खड़ा हो सके। मेरे मेरे आका, मेरे महबूब जो हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर आए, तो मेरी जो मोहब्बत है अपने आका के लिए, मोहब्बत रसूल को ये गवारा नहीं है, मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाएं तो मैं जो है वो बैठा रहूं अपनी कब्र में। तो मेरी कब्र को इतना गहरा खोदना कि जब सरकार तशरीफ लाए तो मैं खड़ा होकर इनका इस्तकबाल कर सकूं। देखिए, कब्र जब खोदी जाती है तो यानी ऐसे होता है ना कि एक मुर्दा लेटा है, लेकिन इतनी जगह होती है नीचे कि एक एक शख्स जो है वो, यानी इतनी गहरी है कि एक शख्स खड़ा हो जाए, तो जब खड़ा होता है ना तो उसी के साथ जो है वो, मतलब उतनी गहरी होती है कि जिसमें वो बंदा जो है वो उसको दफना दिया जाता है। तो आला हजरत की वसीयत है कि मेरी कब्र को ना इससे भी नीचे करना है, यानी कि जितनी एक खोदी जाती है ना कि जिसमें एक आदमी खड़ा हो जाए, इससे भी नीचे खोदनी है कि जब मेरे आका तशरीफ लेकर आए
تو میں یہ نہیں کہ میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے، تو میں اس سے بھی نیچے ہوں نا، یعنی میں نیچے جھک کر اپنے آقا کو جو ہے وہ استقبال کروں اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں۔ اور فرماتے ہیں کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ جان تو سب کی جانی ہے، لیکن مجھے تو اس چیز کی زیادہ خوشی ہے نا کہ مرنے، میں تو اس موت کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ یعنی ہر مردے کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہ پہچان سکے تو وہ تو خارجی ہوگا، اور جو اس شمس الدوحا بدر الدجا کے دیدار کا دنیا میں مشتاق ہوگا تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر جائے گا، اور اس کے لیے تو یہ، وہ عاشق کے لیے تو یہ عید کا دن ہوگا، وہ عید کا سما ہوگا۔ اسی وجہ سے تو جب بزرگان دین کا وصال ہوتا ہے تو اس دن کو عرس کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جس دن ان کو اپنے آقا کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہونا ہے، یہ وہ دن ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اب دنیا میں روزانہ ایک وقت میں کتنے مردے دفن ہوتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تو پھر ہر جگہ کیسے جلوہ گیری ثابت ہو؟ تو یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جو متفق علیہ، جس پہ ہر کوئی متفق ہے کہ حضور ہر قبر میں تشریف لے کر آئیں گے، اور وہاں پہ ہر جو ہے وہ مردے کو جیسا حضور کا دیدار ہوگا اور سوال کیا جائے گا کہ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، دنیا میں کیا سوچتے تھے ان کے متعلق، کیا ایمان لے کر آئے تھے ان کے اوپر، اور کیا جانتے تھے ان کے متعلق، دنیا میں کیا سوچتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کیا کرتے ہو، اب اس ٹائم تو ہر کوئی مانے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن تو کافر بھی مان رہے ہوں گے، کیا کافر بھی قدموں میں گر رہے ہوں گے۔ مزہ تب ہے کہ آج ان کی پناہ لے لی جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت سلمہ جو ہے وہ روایت، سلمہ کہ حضرت سلمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی بیوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سلمہ حضرت سلمہ جو ہے وہ مطلب جو حضرت ابو رافع کی بیوی ہیں وہ روایت کر رہی ہیں حضرت ام سلمہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ان سے روایت کریے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے اور ان کے سر مبارک اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے مطلب یہ حال کیوں ہے کہ سر مبارک، داڑھی مبارک پر جو وہ گرد کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر حاضر ہوا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس میں یہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی یعنی ایسی حدیث ہے جس کو سب ہر کوئی مانتا ہے۔ اب دیکھیں حضور کی یہاں پہ وصال ہو چکا ہے ظاہری طور پہ، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کو آ کے خواب میں تشریف لے کر آ کے اور فرما کیا رہے ہیں کہ میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر تشریف لے کر آیا، تو کیا اس سے حضور کا حاضر و ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ بالکل ثابت ہو رہا ہے نا اس میں۔ پھر فرمایا کہ اگلی روایت ہے جو فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ ہم اپنے بچوں کو بھی جیسے سکھاتے ہیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں، باہر سے آ رہے ہیں نہیں گھر میں آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامت ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھر میں بھی موجود ہے، یعنی کہ جیسے فرما دیا جبکہ جانوں سے زیادہ قریب ہے مومنین کے، تو پھر گھروں میں بھی موجود ہے۔ تو یہ یقین، یہ عقیدہ ہر مومن، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق، محبت نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کا مقام جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عشق و محبت میں مزید اضافہ ہو، اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔